الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في كلامه المجيد سورة البني إسرائيل بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين.
برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں و حاضرین اہل جمعہ، اللہ رب العالمین کی تعریف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، ہر قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو پیغمبر اسلام، تاجدار مدینہ، آمینہ کے لال، صاحب حوض کوثر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے خطبے کا اختتام کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگارہ تو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یہ وہی موضوع ہے جو پچھلے جمعہ کا تھا، معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سنا کہ اللہ رب العالمین نبیوں کی مدد اس انداز سے بھی کرتا ہے کہ انہیں کچھ معجزات عطا فرماتا ہے، اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نبیوں کی مدد کرتا ہے۔ جہاں دیگر انبیاء اکرام کو اللہ رب العالمین نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، انہی میں سے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ ان میں سے سب سے پہلا قرآن کریم ہے، دوسرا چاند کے 2 ٹکڑے ہونا۔ آپ نے سنا کہ مکہ والوں نے نبی سے مطالبہ کیا، اگر آپ سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اللہ کے حکم سے چاند کو 2 ٹکڑے کیے۔ ان لوگوں نے کہا، ارے یہ تو محمد ہیں جن کا جادو آسمان میں بھی چل رہا ہے۔ پہلے ابھی کہہ رہے تھے کہ جادو صرف زمین کی چیزوں پر ہوتا ہے، آنکھ پر ہوتا ہے، آسمان پر کسی کی جادو نہیں چل سکتی۔ لیکن جب نبی نے چاند کو 2 ٹکڑے کیے تو کہا کہ ان کا جادو تو آسمان میں بھی چلنے لگا ہے۔ نبی نے فرمایا، ٹھیک ہے، جادو سامنے والوں کے اوپر چلتا ہے، دور دراز پر اگر ہو تو ان پر جادو نہیں چلتا ہے۔ جو جنگلوں پر ہیں، ٹیلوں پر ہیں، پہاڑوں پر ہیں، سفر کے دوران ہیں، جب وہ تمہارے پاس آئیں تو اس کی تصدیق کر لینا، ان سے پوچھ لینا کہ فلانے وقت، فلانا دن، فلانے تاریخ کو کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ جب دور دراز سے لوگ سفر کر کے آئے، ان لوگوں نے پوچھا تو اس کی تصدیق ہوئی کہ ہاں ہم نے دیکھا تھا، آسمان کے اندر چاند 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ یہاں تک تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ انڈیا کے اندر بھی راجہ بھوج، عبداللہ شاہ چنگالی رات کے وقت اپنے پارک کے باغ کے اندر وہ سویا ہوا تھا، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہونا انہوں نے دیکھا تھا اپنے آنکھوں سے۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی نے جو جادو نہیں کیا تھا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے معجزہ تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جس کی بھی نگاہ آسمان کے اوپر پڑی رہی تھی، اور اس وقت جو آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، انہوں نے یقیناً اس بات کو دیکھ لیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ بہرحال یہ نبی کے معجزات میں سے ایک ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے مکہ والوں کو یقین دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معجزے کے طور پر چاند کو 2 ٹکڑے کیے۔ آج کی سائنس سیدھا کیا کہتی ہے، جبکہ آج چاند تک بھی لوگ پہنچ چکے ہیں، کہتے ہیں کہ چاند کے اندر ایک نشان ہے، چاند کے اندر ایک نشان ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ کوئی اور نشان نہیں، بلکہ یہ وہی نشان ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو معجزے کے طور پر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا، اور پھر وہ آپس میں مل گئے، وہی نشان ہے۔ یقینی نہیں لیکن ہو سکتا ہے وہی نشان ہے، کیونکہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد چاند اب تک نہ ٹکڑے ہوا، اس سے پہلے نہ
نہ ہوگا، یہ نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے۔ تیسرا معجزہ اسرا و معراج ہے۔ معراج کا واقعہ آپ نے سنا ہے درس کے اندر، یہ معراج بھی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 کے اندر ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر نبی محترم کے اسرا و معراج کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک وہ ذات جس نے اپنے بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد اللہ رب العالمین نے برکتیں رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا، کیوں معراج کرائے اس لفظ کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے معجزات دکھائیں، بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، بڑی بڑی علامتیں دکھائیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان اور تمام کے تمام انسانوں میں ایک ہی ایسا انسان ہے جنہوں نے آسمان میں جا جا کر کے وہاں کی حالت کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، وہاں کے نظارے کو، وہاں کے منظر کو اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ یہ کسی اور نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کو یہ شرف عطا فرمایا۔ ایک ہی شخص ایسا ہے جنہوں نے آسمانی تمام کے تمام باتوں اور تمام کے تمام مناظر کو دیکھ کر کے دنیا کے لوگوں کے سامنے انکشاف کر دیا اور فرما دیا آسمان میں یہ چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو جنت بھی دکھلایا، جہنم بھی دکھلایا، جہنم کے عذاب بھی دکھلائے، جنت کے نعمتیں بھی دکھلائے، اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آ کر کے اپنے امت کو بتا دیا، اے لوگوں قیامت میں جنت بھی ہوگی، اے لوگوں قیامت میں جنت بھی ہوگی، اے لوگوں قیامت میں جہنم بھی ہوگا۔ اللہ رب العالمین نیکی کرنے والوں کو بدلہ جنت عطا فرمائے گا اور برائی کرنے والوں کو اللہ رب العالمین جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ ایک ہی آنکھ، ایک ہی بشر ایسا ہے جنہوں نے بشری اور اس جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے آسمانوں کے مناظر کو دیکھے، آسمان کے حالات کو دیکھے، اور اللہ کے پیارے نبی نے عالم برزخ کے تمام مناظر کو دیکھ کر کے آ کر کے پوری امت سے بیان فرما دیا۔ کیسے تصدیق کر لیں کہ یہ حقیقی بات ہے؟ کیسے تصدیق کر لیں، کیسے مانیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناظر وہاں پر دیکھے، جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھے، وہ تمام کے تمام چیزوں کو ہم کیسے تصدیق کریں؟ آپ نہیں تصدیق کریں گے، کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ تو ایمان والے ہیں۔ آپ کے ذہن و دماغ کے اندر تو فوراً بیٹھ جانا چاہیے کہ یہ حقیقی بات ہے، سچ ہے، کیونکہ جنہوں نے ایمان نہیں لایا تھا انہوں نے بھی نبی کی تصدیق کا اعتراف کیا تھا۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ نبی اکرم کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ لفظ سنا ہی نہیں۔ ایک نے نہیں، پورے کے پورے مجمع نے یہ تصدیق کیا تھا کہ نبی اکرم کی زبان سے کبھی زندگی میں جھوٹی الفاظ نکلا ہی نہیں۔ اٹھائیے قرآن مجید سورہ شعراء آیت نمبر 214 نمبر کی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے سامنے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ نبی علیہ السلام مکہ کے صفا پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں، مکہ کے لوگوں کو بلاتے ہیں، قریش کے لوگوں کو بلاتے ہیں، اپنے خاندان کے لوگوں کو بلاتے ہیں، اس میں سے کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی ہیں اور کلمہ کا انکار کرنے والے لوگ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، سارے کے سارے مجمع کے اندر جمع ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، پوچھا، اے لوگو میں نے تمہارے سامنے بچپن سے لے کر کے 40 سالہ زندگی گزار دیا، بچپن سے لے کر کے 40 سالہ زندگی تمہارے ساتھ میں نے اٹھا، تمہارے ساتھ کھیلا،
تمہارے ساتھ کودا، تمہارے ساتھ تجارت کیا، تمہارے ساتھ کاروبار کیا، تمہارے مجلسوں کے اندر رہا، تو نے مجھے کیسے فرقا؟ اس 40 سالہ زندگی کے اندر مجھے کس طرح سے تو نے جانچا، کس طرح سے تو نے پرکھا؟ 1 سال سے لے کر، بچپن سے لے کر 40 سالہ زندگی میں نے تمہارے سامنے گزار دیا۔ اے مکہ کے لوگوں ذرا بتاؤ کہ تو نے مجھے کیسے پایا؟ اللہ کی قسم ہے سارا کا سارا مجمع ہے اور بیک آواز ہو کر کے ایک آواز میں کہتے ہیں ما جربنا علیک الا صدقا، اے نبی ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہی نہیں ہے، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا ہے۔ اس نبی کی زبان سے یہ تصدیق ہو رہی ہے کہ میں نے آسمان جا کر کے دیکھی، کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم تو مسلمان ہیں، آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے اور تصدیق کرنے والے ہیں، اور نبی نے بتایا ہم نے تصدیق کر لیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزات کیا ہے؟ اسرا و معراج ہے۔ اور یہاں پر ایمان والوں کے لیے بڑی مضبوط دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ تمام مناظر دیکھ کر کے آئے کہ جہنم کے اندر کن لوگوں کو عذاب دی جا رہی ہے اور جنت کے اندر کن لوگوں کو انعام مل رہا ہے۔ اس لیے جنت کے طرف اپنے سینے کے اندر رکھیے اور جہنم کے میں جانے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ تیسرا معجزہ۔ چوتھا معجزہ کیا ہے؟ لکڑی کا رونا۔ ہاں لکڑی بھی روتی ہے۔ آج کی سائنسداں کہتی ہے کہ درخت کے اندر بھی یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ روتے ہیں، وہ ہنستے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ تو 1450 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ یہ کون سی بڑی نئی بات ہے؟ نبی علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ کے طور پر دکھا دیا کہ لکڑی روتی بھی ہے، اور کیسے روتی ہے اس کے مناظر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور صحابہ اکرام نے اس کو سنا بھی۔ سنیے بخاری شریف حدیث نمبر 2095 نمبر کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ، ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا من انصار قالت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ الا اجعل شیئا لکا تقعد علیہ۔ نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک انصاری عورت نبی کریم کے پاس آتی ہے اور انہوں نے کہا الا اجعل لک شیئا، اے نبی علیہ السلام کیا آپ کے لیے کوئی ایسی چیز بنائی جائے تقعد الیہ جس پر آپ بیٹھیں گے، بیٹھ کر کے واعظ و نصیحت کریں گے، لوگوں کو دین کی باتیں سکھائیں گے، لوگوں کو اللہ کی باتیں بتائیں گے؟ کیا آپ کے لیے ایسی کوئی چیز بنائی جائے؟ ان لی غلاما نجارا، اور میرا ایک غلام نجار ہے، بڑھئی ہے، بڑھئی جو آج کل فرنیچر بنانے والے کو کہتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں بناتے ہیں لکڑی وغیرہ سے۔ اس عورت نے کہا اللہ کے پیارے نبی میرا ایک غلام بڑھئی ہے، نجار کے بنانے والا ہے، آپ کے لیے کوئی ایسی چیز بنائی جائے جس میں آپ بیٹھ کر کے لوگوں کو نصیحت کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان شئت، جیسا تو چاہ۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ فجعلت لہو ممبر، نبی علیہ السلام کے لیے ممبر بنایا گیا۔ نبی علیہ السلام کے لیے آپ جو کھڑے ہو کر کے ممبر رسول جو نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، اسی ایک عورت نے بنایا تھا، اسی عورت کے غلام نے بنایا تھا۔ کان یوم الجمعۃ قاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الممبر الذی صنع، نبی علیہ السلام جب جمعہ کا دن آیا اللہ کے پیارے نبی اس ممبر رسول پر بیٹھے جو آپ کے لیے بنایا گیا تھا۔ فساخت النخلۃ التي كانت يخطب عندها، نبی علیہ السلام اس سے پہلے ایک لکڑی کے سہارے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ فساخت النخلۃ، وہ لکڑی رونے لگی، جس لکڑی پر نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ حتی کادت تنشق، راوی بیان فرماتے ہیں اس طرح سے رو رہی تھی وہ لکڑی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پھٹ جائے۔ لکڑی بھی روتی ہے، ان کے اندر بھی فیلنگ ہوتی ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکڑی پر سہارا لے کر کے خطبہ دے رہے ہیں، اور آپ کے لیے ممبر جب بنایا گیا تو اس کو مسجد سے باہر نکال دیا گیا، یا پھر آپ اس کو دور کر دیے گئے، تو جس کی وجہ سے وہ لکڑی رونے لگی. اور راوی بیان فرماتے ہیں حتیٰ کادت تنشقا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے رونے کی وجہ سے وہ پھٹ جائے گی. فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اخذها وزمها علیہ، نبی علیہ السلام منبر رسول سے نیچے اترے اور اترنے کے بعد اس لکڑی کو پکڑ لیا، فزمها علیہ، اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا. نبی علیہ السلام نے اس لکڑی کو اپنے بچے کی طرح سینے میں لگا لیا. فجعلت تئن آنی الصبی، نبی علیہ السلام کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو ابھی بھی وہ لکڑی سسکیاں لے رہی تھی. ایسے جس طرح سے روتے ہوئے بچے کو زلار کیا جائے، روتے ہوئے بچے کو پیار کیا جائے، روتے ہوئے بچے کو خاموش کرایا جائے، جس طرح سے روتے ہوئے بچے کو ماں اسے دلاسا دیتی ہے، اسے خاموش کراتی ہے، تو وہ بچے سسکیاں لینے لگتے ہیں، اسی طرح سے وہ لکڑی سسکیاں لے رہی تھی. اللہ اکبر. حتی استقر، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقت علی ما کانوا تسمعوا من الذکر، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ لکڑی اس لیے رو رہی تھی کہ یہ خطبہ سنا کرتی تھی، اللہ کا ذکر سنا کرتی تھی، اللہ کے کلام کو سنا کرتی تھی، اللہ کی آیات کو سنا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں سنا کرتی تھی. ہائے مسلمانوں، اس حدیث مبارکہ سے اپنے آپ کو نصیحت حاصل کرو. ایک بے جان لکڑی، وہ بھی درخت سے جڑا ہوا نہیں ہے، وہ درخت سے کٹا ہوا مسجد کے اندر رکھا ہوا ہے، اور جس کی چاہت یہ تھی کہ اللہ کی باتیں سنو، نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ کا رب العالمین کا کلام سنو، نبی کی پیاری پیاری باتیں سنو. اور اس کی چاہت اتنا زیادہ تھی، نبی کی باتیں سننے کے لیے وہ رو پڑ رہی ہے. ہائے مسلمان، آج نبی کی باتیں بتائی جا رہی ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، نبی کی سنت بتائی جا رہی ہے، نبی کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، نبی کا اخلاق بتایا جا رہا ہے، نبی کا کردار بتایا جا رہا ہے، اور ہمارے سینوں کے اندر یہ چاہت نہیں کہ ہم نبی کی بات سنیں، ہم اللہ کی باتیں سنیں، ہم اللہ کے نبی کے طریقہ کو سنیں، ہم اللہ کا رب العالمین اور دین شریعت کی باتیں سنیں. آج ہمارے سینے سے یہ چاہت ختم ہو چکی ہے، اور ہمارے سینے سے اللہ کی محبت اور نبی کی محبت ختم ہو چکی ہے. نہ ہمیں نبی کی باتیں سننے میں مزہ آتا ہے، اور نہ ہی اللہ کا کلام سننے میں مزہ آتا ہے. اے مسلمانوں، اس سے نصیحت حاصل کرو کہ وہ بے جان لکڑی بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے وہ تڑپ رہی ہے اور رو رہی ہے. اللہ اکبر. وہ رو رہی ہے، اور اس طرح سے رو رہی ہے کہ جس طرح سے بچے روتے ہیں اور اسے خاموش کرایا جا رہا ہو تو پھر وہ سسکیاں لے رہی ہو. اللہ اکبر. آج کے سائنس سے یہ نہیں بتائیں گے کہ کس طرح سے لکڑی روتے ہیں یا کس طرح سے ہنستے ہیں. نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے معجزے کے طور پر دکھایا، اور راوی بیان فرماتے ہیں کہ نبی اس کو خاموش کرا رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی اس کے رونے کی آواز کو سن رہے ہیں، اس کی سسکیاں لینے کو سن رہے ہیں، اور وہ راوی بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اس بچی کی طرح سسکیاں لے رہی ہے. یہ تڑپ کہاں ہے ہماری؟ یہ چاہت کہاں ہے ہماری؟ اور یہ محبت کہاں ہے ہماری؟ دین اسلام کے لیے ہمارے سینے کے اندر کتنا محبت ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ خطبہ ہو رہا ہو اور باہر انتظار کرتے ہیں کہ کب خطبہ ختم ہوگا، مسجد میں اندر آئیں. یہ چاہت ہمارے سینے سے نکل چکا ہے کہ ہم نبی کی بات سنیں، اللہ کی بات سنیں، شریعت کی بات سنیں، اسلام کی بات سنیں. اور شریعت ہمیں کس چیز کا حکم دیتا ہے، اس سے ہم دور ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اس سے آپ نصیحت حاصل کیجئے. اس کے سینے کے اندر دل بھی نہیں، اس کا حساب بھی نہیں، اس کے لیے جہنم بھی نہیں، اس کے لیے جنت بھی نہیں. اے مسلمانوں، تیرے لیے جنت بھی ہے، تیرے لیے جہنم بھی ہے، اور تجھے نجات اسی وقت مل سکتی ہے جب تیرے سینے کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو. حسن بصری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، اس واقعے کو جب بیان کیا لوگوں کے سامنے، پکار کر کے لوگوں سے کہنے لگے، اے مسلمانوں، یا معاشر المسلمین، اے مسلمان کی جماعتوں، ذرا نصیحت اس سے حاصل کرو کہ وہ لکڑی جس کا حساب نہیں، جس کا کتاب نہیں، جس کے بارے میں کل قیامت کے دن نہ اجر ہوگا نہ ثواب ہوگا، وہ بھی نبی سے ملاقات کے لیے رو پڑ رہی ہے.
وہ بھی نبی کے لیے، اور نبی کی محبت میں جوش مارتے ہوئے اور فقرے کی طرح وہ رو رہی ہے. تیرے اندر کتنی نبی کی محبت ہونی چاہیے، تیرے اندر کتنی چاہت ہونی چاہیے کہ ہمیں نبی سے ملاقات کرنی ہے، ہمیں نبی کے قریب جانا ہے اور ہمیں نبی سے ملاقات کرنی ہے. کتنی محبت ہونی چاہیے اور کتنا لگن ہونا چاہیے. ملاقات ہوگی کہ نہیں؟ نبی سے ملاقات ہوگی یا نہیں؟ یقیناً ہوگی. کہاں پر ہوگی؟ حوض کوثر میں ہوگی ملاقات. حوض کوثر میں ہوگی ملاقات. کیسے نبی سے ملاقات ہوگی؟ نماز پڑھیں گے تب تو. جس کا ہاتھ چمک رہا ہوگا، جس کا پیشانی چمک رہا ہوگا، جس کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہوگا، جس کے پیر چمک رہے ہوں گے، وضو کے اثرات چمک رہے ہوں گے، نبی علیہ السلام کہیں گے آؤ میرے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پیو. ہم تو فیر لبلی لگا کر کے چمکا کر کے جائیں گے نا مولوی صاحب، چمک جائے گا ہمارا چہرہ. اسکن لائٹ لگائیں گے، دیگر جو کریمیں آتی ہیں وہ لگا کر کے چہرہ خوبصورت بنا لیں گے. اللہ کی قسم کیا یہ سوچ ہے؟ اے مسلمانوں، اپنے چہرے کو چمکاؤ وضو کے اثرات سے، وضو کے پانی سے چمکاؤ اور وضو بنا کر کے اپنے چہرے کو چمکاؤ. اللہ کی قسم ہے کل قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہوگا اور آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی بھی پئیں گے. نماز پڑھیں گے تب تو. مولوی صاحب اب یہ خطبہ مت دیجئے، ٹھنڈی کا دن ہے، ہمیں آرام سے سونے دیجئے، ہمیں آرام سے رہنے دیجئے، پانی استعمال نہیں کر سکتے. اے اللہ والو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ٹھنڈی نکلتے نکلتے تیری جان نکل جائے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آئندہ جو رمضان قریب آ رہا ہے اس کے آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاؤ اور تیری تمنا ہی رہ جائے اور اللہ فیصلہ کر دے کہ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دو. یہ محبت کہاں ختم ہو گئی مسلمانوں؟ ارے مولوی صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ نبی سے کس طرح محبت کی جاتی ہے. ہاں ہمارے نوجوان کو بڑے معلوم ہے لڑکیوں سے کیسے محبت کی جاتی ہے اور محبت کے جال میں کیسے لڑکیوں کو پھنسایا جائے، یہ ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہے. یوٹیوب وغیرہ کے اندر سرچ کرتے ہیں لڑکیوں کو پٹانے کا طریقہ. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. ہمارے نوجوانوں کی سوچ بدل چکی ہے، ہمارے نوجوانوں کا کردار بدل چکا ہے، ہمارے نوجوانوں کا اخلاق بدل چکا ہے. اس لیے تو آج انڈیا کے اندر لو جہاد کا ٹھپا لگا ہوا ہے مسلمانوں کے اوپر لگا ہوا ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو لوگوں نے لگا دیا. کیوں لگایا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کی شرارت ہے، ہمارے نوجوانوں کی شرارت ہے اور ہمارے نوجوانوں کا کرتوت ہے، ان کا عمل ہے اور وہ اس طرح سے چال اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ لقب لگانا پڑا، لو جہاد کا لقب. اور دیکھیے دن رات ایسے ہو رہے ہیں معاملات جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ ذرا سی ایسی گھٹنائیں ہوتی ہے اور مسلمان نوجوان کا لڑکا آتا ہے پورے میڈیا کے اندر اچھالا جاتا ہے اور پورے امت مسلمان کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے. ہمیں یہ معلوم نہیں کہ نبی سے کیسی محبت کی جاتی ہے. ہمیں بزنس کا طریقہ معلوم ہے، تجارت کا طریقہ معلوم ہے، کاروبار کا طریقہ معلوم ہے، ہمیں گھر چلانے کا طریقہ معلوم ہے. اگر طریقہ معلوم نہیں ہے تو صرف یہ معلوم نہیں ہے کہ جناب محمد رسول اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے. اے امت کے نوجوانوں ذرا ہوش کے ناخن لو. وہ لکڑی رو رہا ہے نبی کی جدائی میں اور نبی کی محبت میں، نبی کی باتیں سننے کے لیے. آج ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نہ نبی کی بات کو دھیان سے سنا، نہ اللہ کے کلام کو دھیان سے سنا. یہ معجزات رسول ہیں، اس سے اپنے ایمان کو تازہ کریں، اس سے اپنے ایمان کو بڑھائیں. جو ایمان کے اندر کمزوری آ چکی ہے، ہمارے نوجوان سب سے زیادہ بگڑ چکے ہیں اور خرافات کے اندر مشغول ہو رہے ہیں. اے اللہ کے بندو، اگر نبی سے محبت ہے، نبی سے ملاقات کی امید رکھتے ہو اور نبی سے ملاقات حوض کوثر میں کرنا ہے، اللہ کی قسم نمازیں پڑھو، اللہ کی قسم نماز کو قضا نہ کرو. کیونکہ نماز کے اثرات اور نماز وضو کے اثرات اور وضو کے چمکنے کے اثر کو دیکھ کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پیو گے. وہ ایسا ویسا پانی نہیں ہوگا کہ دنیا کے اندر پی لیے تو پھر دوبارہ پیاس لگے. اللہ کی قسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کی تڑپتے ہوئے شعاعوں سے انسان بےتاب اور بے حال ہوں گے. سورج کی گرمی سے انسان کی زبانیں اس طرح سے باہر نکلی ہوئی ہوگی پیاس کی وجہ سے، جس طرح سے سخت گرمی کے زمانے میں کتے کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح انسان تڑپ رہا ہوگا قیامت کے دن. لیکن اس وقت جنہوں نے دنیا کے اندر عمل صالح کرتے ہوئے زندگی کو گزارا،
جس نے دنیا میں نمازیں پڑھی اور وضو کے اثرات چمک رہے ہوں گے، نبی علیہ السلام سے پانی پئیں گے، اور جب تک حساب و کتاب نہ ہوگا، اتنے سخت دن کے اندر بھی کہ انسان تڑپ رہے ہوں گے اور انسان کی کھوپڑی کھول رہا ہوگا، ایسے عالم میں بھی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے پانی پینے والا آدمی نہ پیاس محسوس کرے گا، نہ تکلیف محسوس کرے گا، یہاں تک کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، پاک پروردگارہ ہم تمام مسلمانوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین کل قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی پینے والوں میں سے ہمارا بھی نام درج کرا دینا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔